أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ماقبل والی آیت میں مسارعت الی الخیر کا ذکر ہے کہ خیر کے کاموں میں مسابقت کرو، آگے بڑھو. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر جو مزاج تھا وہ مسارعت الی الخیر کا تھا. ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں وہ حضرات سبقت لے جاتے ہیں اور ان کا یہ تسابق آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا حسد کی بنیاد پر یا ریا اور دکھلاوے کی بنیاد پر نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو چکی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لے لیا، یہ ان کی قلوب اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں. تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کچھ باتوں میں تربیت فرمائی تھی. ان میں سے ایک تربیت آخرت کو سامنے رکھنا. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر کی اصلاح کر رہے تھے. جھونپڑی نما گھر جس میں مٹی کے ساتھ لیپ کرنا، یہی اصلاح ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما ارى الامر الا اعجل من ذلك، معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے. تو وہ آخرت کو مستحضر رکھنے والے لوگ تھے جس کی سبب سے ہر وقت مسابقت رہتی تھی کہ ہم نیک کاموں میں کیسے آگے بڑھ جائیں. یہ کیفیت اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے. ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں ریشمی کپڑا لایا گیا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مجمع مسجد میں آیا. اکثر لوگ ضرورت مند تھے، اس وقت کپڑے کی حاجت تھی، ضرورت تھی، تنگی کا زمانہ تھا اور خالص ریشمی کپڑا اپنی عمدگی میں، اپنی خوبصورتی میں بہت کمال ہوتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کو چھو رہے تھے ہاتھوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیسا معلوم ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بہت عمدہ رونق والا ہے. کچھ ہی دن پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ افضل من هذا فی الجنۃ، جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. چھوٹے چھوٹے جملوں سے اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنے ساتھ والوں کی تربیت چھوٹے چھوٹے جملوں سے کرتے رہنا تاکہ مستقل اور مسلسل ذہن سازی ہو. یہ خوبیاں مسارعت الی الخیر پیدا کریں گی، خیر کے کاموں میں آگے بڑھائیں گی. تو جیسا کہ پچھلی آیت میں گزر چکا کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ جل شانہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی حکم سناتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی ترتیب بھی بتاتے ہیں. یہ حکم ہے متقین بنو. کیسے بنیں؟ کون سی صفات ہوں تو ہم متقین بنیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے؟ وہ صفات بیان کی گئی ہیں.
الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی میں اور بدحالی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے ہاں خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں، تنگی کے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں اور آسانی کے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے صدقہ کرنے کا یا اوروں پہ خرچ کرنے کا مستقل مزاج ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کی افطاری کے بارے میں فرمایا، من فطر فیہ صائما، جو اس میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، فقراء نے سوال کیا، تنگ دست لوگوں نے سوال کیا، لیس کلنا یجد ما یفطر به صائم، ہم میں سے تو ہر شخص ایسا نہیں ہے جو روزے دار کو افطار کرا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر ایک پانی کی گھونٹ پلانے پر بھی عطا فرما دیں گے، ایک کھجور کا ٹکڑا کھلانے پر بھی عطا فرما دیں گے۔ لہذا تنگی اور خوشحالی دونوں حالات میں خرچ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ جب جنگ تبوک کی سفر کی روانگی کا حکم فرمایا، لمبا سفر، اور ہر ایک سے فرمایا کہ اپنی سواریوں کا انتظام کرو، سواریوں کے بغیر سفر نہیں تھا، لمبا سفر تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس سواری نہیں ہے اور میں اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے سواری مرحمت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو سواری دوں۔ وہ گھر چلے گئے۔ رات ہوئی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، نوافل میں اللہ کے سامنے روئے، کہنے لگے کہ اللہ، آپ نے مجھے اتنا مال دیا نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اور اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا کہ وہ مجھے مرحمت فرماتے اور میں خرچ کرتا۔ میرے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں ہے، صرف میرے پاس میری عزت ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یعنی آج کے بعد میرے اوپر میں کسی سے اپنے حق کا، اپنی عزت کی حق تلفی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ مناجات ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہوئی اور کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این المتصدق فی اللیلۃ البارحہ، وہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ جس نے گزشتہ رات صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقہ کو قبول فرما لیا۔ خوشحالی میں بھی خرچ کرنا، تنگی میں کرنا، تھوڑا کرنا، لیکن اہتمام رکھنا خرچ کرنے کا۔ یہ متقین لوگ ہیں۔ اور دوسری خوبی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ بہت بڑی خوبی ہے غصے کو پینا۔ اللہ اکبر۔ آپ سب یاد رکھیے گا، اللہ جل شانہ ہمارے جذبات کے خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اپنے جذبات کو صحیح استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ انسان کبھی اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھتا ہے تو اس میں ایک شدت پیدا ہوتی ہے، اس شدت کو غصہ کہا جاتا ہے، اور یہ قوت اور فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جس انسان کے اندر غصہ نہ ہو وہ بزدل ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ قوت بدیعت فرمائی ہے، طبیعت کے خلاف بات دیکھنے پر غصہ آئے گا، اور جس کو نہیں آتا وہ بزدل ہے۔ اور جو بزدل انسان ہوتا ہے، جس کو غصہ نہیں آتا، یہ ناکام انسان ہوتا ہے۔ شوہر ہے تو ناکام، ایڈمنسٹریٹر ہے تو ناکام۔ یہ سسٹم چلا نہیں سکتا جس شخص کو غصہ نہیں آتا۔ تو غصہ تو اللہ نے بدیعت فرمایا ہے، لیکن غصہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کن باتوں پر آنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا، ایک غصہ وہ ہے جو اللہ کی حدود توڑنے پر آئے، اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر آئے، یہ غصہ اللہ کے ہاں محمود ہے، پسندیدہ ہے، اللہ نے اس کو پسند فرمایا۔ اور ایک غصہ اپنی ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی چیزوں کے خلاف ہونے پر آئے، یہ غصہ پسندیدہ نہیں ہے۔
یہ غصہ انسان کو ڈبو دے گا. یہ انسان اپنا بڑا نقصان اٹھاتا ہے، اپنے گھر کا نقصان، خاندانی اعتبار سے نقصان، اپنے دوستوں کے اعتبار سے نقصان، اپنے کاروباری اعتبار سے نقصان. اللہ کے حکم ٹوٹنے پر غصہ آئے، یہ پسندیدہ غصہ ہے، یہ چاہت ہے، یہ اللہ جل شانہ کی منشا ہے کہ غصہ آنا چاہیے، لیکن وہ بھی اس کے اظہار کا بھی طریقہ ہوگا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حدود کے ٹوٹنے پر شدید غصہ آتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، سرخ ہو جاتا. جیسا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دو آدمی تقدیر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کأنما فقع فی وجنتیہ الرمان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار پر گویا کہ انار نچوڑ دیا گیا، اتنا سخت غصہ آیا. چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. جیسے ایک دفعہ ایک قبیلہ بنو مخزوم کی خاتون نے چوری کر لی، فاطمہ نامی. تو بنو مخزوم والوں نے کوشش کی کہ یہ ہاتھ کٹنے کی سزا جاری نہ ہو، یہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے، کوئی معافی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفارشی بنا کے بھیجا کہ وہ سفارش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے سفارش کی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، شدید غصہ طاری ہو گیا. آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پہلے قوم اس لیے ہلاک ہوئی جب ان کے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو وہ معاف کر دیے جاتے، اور جب ان کے معمولی لوگ جرم کرتے تھے وہ پکڑ لیے جاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا. سخت غصہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حدود کی ٹوٹنے پر، اور ایسا غصہ آتا تھا کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحیفے لے کر آئے تورات کے. ان کو کہیں سے پرانے صحیفے مل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحیفے پڑھنے لگے. یا رسول اللہ، اور بڑے ان کو تعجب تھا ان صحیفوں پر، ان کے مضامین پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی طرف نگاہ کیے بغیر آپ کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان کو تنبہ کیا، تو جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ بدل چکا تھا. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا عمر، یہ جن کے صحیفہ تم پڑھ رہے ہو وہ صاحب کتاب اگر خود آج آ جائیں، جب تک وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں ان کے لیے بھی چارہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور یہ کلمات کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کی دین ہونے پہ راضی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جا کے تھما. اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر غصہ آنا محمود غصہ ہے، پسندیدہ. لیکن اپنے ذاتی مفادات کی ٹوٹنے پر غصہ آئے، یہ نقصان دہ غصہ ہے. اس غصے پر قابو پانا ہوگا. اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل سنائے قابو پانے کے، اور اللہ نے ہر ایک کو ہمت دے رکھی ہے قابو پانے کی، اور اس کے فضائل بھی سنائے اور اس کا طریقہ بھی بتایا کہ کیسے قابو پائیں، کس طرح قابو پائیں. ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اوصینی، نصیحت فرما دیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. فردد ذلك مرارا، انہوں نے بار بار کہا کچھ اور فرما دیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. انہوں نے فرمایا عرض کیا کچھ اور فرما دیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ہر ایک کے اس کے مناسب حال بتلاتے تھے. ایک صحابہ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ عظنی و اوجز، نصیحت کریں بس مختصر سی کریں، وقت تھوڑا ہے.
اللہ اکبر. دیہات کے لوگ سادہ ہوتے تھے. آپ نے کوئی غصہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا رسول اللہ نصیحت فرمائیں, مختصر سی کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کرو. ان الغضب لیفسد الایمان, یہ اس غصے کی بات ہو رہی ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے. اللہ کے لیے جو غصہ ہے وہ پسندیدہ ہے, وہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار ہو. ہم اس غصے کی بات کر رہے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہے, جو ذاتی مفادات کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے. ہم سب اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے, اللہ کے حکم کے لیے کتنی دفعہ غصہ آیا اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے کتنا غصہ آتا ہے. ہم سب محاسبہ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل, غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے جیسے حنظل, جس کو اردو میں کہتے ہیں ایلوا یا پنجابی میں کہتے ہیں کوڑتمبا, کڑوا قسم کا خربوز نما ایک پھل ہوتا ہے چھوٹا سا. ان الغضب لیفسد الایمان, غصہ ایمان کو ایسے فاسد کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو فاسد کر دیتا ہے, زہر بنا دیتا ہے. کڑوا ایمان کی جڑ اکھاڑ دیتا ہے. اور پھر کتنے فضائل سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر. آپ نے فرمایا کہ من کظم غیظ, جس شخص نے غصے کو پی لیا اور اس کی نفاذ پر پوری قدرت رکھتا تھا, گالیاں دے سکتا تھا, مار سکتا تھا, برا بھلا کہہ سکتا تھا, پوری قدرت تھی, لیکن پی لیا اللہ کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ ملأ اللہ صدرہ رضا فی یوم القیامہ, کل قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے, یعنی اللہ اس کو اپنی رضا نصیب فرما دیں گے. معمولی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں سے اس کو بیان فرمایا ہے, اور صرف 3 صفات بیان ہوئی ہیں. غصے کو پینے کو باقاعدہ متقین کی صفات بیان کیا گیا ہے. ہمارے نزدیک متقی بظاہر تو وہی ہوتا ہے جناب بس جو مسجد میں آتا جاتا زیادہ دکھائی دے. الحمدللہ وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے, اور اس پر بھی ثمرات اور انعامات ہیں اور تقوی کی دولت ملتی ہے. خاص 3 صفات کا ذکر ہے جس کا ظاہری جسم پر بھی کوئی اظہار نہیں ہے, دل ہی دل میں معاملہ ہے, اور اللہ تقوی نصیب فرما دیں گے, اپنا قرب عطا فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج بتائے ہیں. جو آدمی غصے پر قابو نہ پاتا ہو, آپ نے علاج بتائے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جس کو شیطان کچوکے لگائے اس کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے. اور وہ پناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی لڑنے لگے, اور ایک آدمی اتنا غصے والا ہو گیا کہ اس کی رگیں تن گئیں اور چہرہ سر ہو گیا, برا بھلا کہنے لگا. آپ نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد, میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ آدمی کہہ دے تو اس کا غصہ فوراً ختم ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ آئے فوراً تعوذ پڑھنا, اس کا اثر فوری ظاہر ہوگا, اللہ پاک شیطان کو دور فرما دیں گے. اور پھر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہیں, ایک علاج پر اکتفا نہیں فرمائے, کئی علاج بیان کیے. کہ جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں تو تعوذ پڑھتا مجھے فائدہ نہیں ہوتا, کئی علاج بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا غضب فلیتوضأ, جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے. چونکہ یاد رکھیے کہ غصہ آتے ساتھ ہی بی پی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی جسم میں حرارت ہو جائے تو ڈاکٹر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لگا دیں. آپ نے فرمایا فلیتوضأ, اس کا ظاہری اثر بھی ہوگا, روحانی اثر بھی ہوگا. شیاطین فوراً انسان سے دور ہو جائیں گے, ورنہ شیاطین بدھیوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. کتنے نقصانات لوگ غصے کے سبب سے اٹھا رہے ہیں, کتنے نقصانات. طلاق دے دی, اکثر لوگ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے غصے کی حالت میں طلاق دی ہے, یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سبحان اللہ, محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ سبھی لوگ تو غصے میں طلاق دیتے. کتنا زبان کو کنٹرول رکھنا. خاندان تب ایک انسان بول نکالتا ہے, خاندان تباہ, اولادیں تباہ, اور جو ہے اپنے کاروبار تباہ. یہ جوانی میں نقصان اٹھاتا ہے, یہ انسان بڑھاپے میں نقصان اٹھاتا ہے. کہاں کہاں یہ بندہ نقصان نہیں اٹھاتا جس کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے. اور
اور کبھی کبھی اس لیے حدیث میں ایک دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ جس آدمی کو غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے کہ ایمان فاسد ہو جاتا ہے، شیطان حاوی ہوتے اس وقت منہ سے ایسی بات نکلواتے ہیں. اور میں نے غصے کی حالت میں ایسے لوگوں کو بے ایمانی کے کلمات کہتے سنا ہے، بہت سخت الفاظ کہتے سنا ہے اپنی کانوں سے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے علاج بتائے. پھر آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آئے، اذا غضب احدکم فلیجلس، جس آدمی کو غصہ آئے وہ بیٹھ جائے کرے، ان قام اگر کھڑا ہو، والا فلیستجع، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے کرے، فوراً غصے کی کیفیت دور ہو جائے گی. اور ایک دفعہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. یہ سارے علاج ہیں، یہ سارے علاج ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم پہ غصے ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، بس ایک دم سے غصہ ختم. آپ نے فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ، جتنی تجھے اس پر قدرت ہے نا اس بندے پر، اس سے کہیں زیادہ قدرت خدا کو تجھ پر ہے، اللہ کو آپ پر ہے. جب وہ اللہ آپ کا مواخذہ نہیں کرتے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بس فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو بندہ یہ سوچے اللہ مجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی میں قدرت رکھتا ہوں اس بندے پر. اور پھر کیا ہمت والے لوگ تھے کہ جن کی طبیعتوں میں دو غصہ کبھی جب دونوں غصے جمع ہو جاتے، اللہ کے لیے غصہ اور اپنی ذات کے لیے بھی غصہ، لیکن انہوں نے عمل اس بات پر کیا جو اللہ کے لیے تھا. کیا ہمت والے لوگ تھے. اللہ یہ کیفیات ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمیں مانگنی چاہیے. بہت اعلیٰ درجے کی کیفیات، یہ باطنی کیفیات ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک جنگ میں ایک یہودی سے لڑ رہے تھے اور پھر اس کو گرا دیا، اور جب اس کو مارنے لگے تو اس یہودی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پہ تھوک دیا، فوراً چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا جب میں اس کو مارنے لگا تھا تو وہ اللہ کے لیے تھا، جب اس نے مجھ پر تھوکا تو میری ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا. میں اس کو اپنے ذاتی غصے کے لیے نہیں مارنا چاہتا، اللہ کے لیے مارنا چاہتا ہوں. کیا شان ہے حضرات. حر بن قیس کا قصہ بخاری شریف کی ابتدائی روایات میں آتا ہے، پہلی جلد دوسری جلد کی ابتدائی صفحات میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو متعلقین لوگ ہوتے تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے تھے، وہ لوگ ہوتے تھے جو صاحب علم ہوتے تھے، صاحب تقوی. ہر آدمی کو ان کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی. ان کے پاس جو مجمع ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب علم لوگ اور صاحب تقوی لوگ ہوتے تھے، بہت اعلیٰ درجے کے حاملین ہوتے تھے. تو ایک آدمی حر بن قیس سے کئی دیہات سے بزرگ آدمی آئے، تو کہنے لگے تھوڑا سا وقت دلوا دیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جائے. کہنے لگا اچھا آپ کل مسجد نبوی شریف آئیں تو میں آپ کو قریب کر لوں گا. انہوں نے بزرگوں کو قریب کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ملے تو انہوں نے ایک ہی بات کی، کہنے لگے آپ وہ بندے ہیں جنہوں نے کبھی نہ ہمیں عطا کیا نہ کبھی انصاف کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھا دیا، مارنے لگے اس کو. تو حر بن قیس نے فوراً کہا خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے اللہ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر المؤمنین، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں معاف کر دیں اور جو ہے نیکی کی تلقین کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں. یہ جاہل آدمی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ قرآن کی آیت سنتے سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، فوراً ختم غصہ. یہ غصہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا. اللہ اکبر. میں یہ واقعات سے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ کیفیات اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اور یقین کریں اللہ کے لیے غصہ آئے، ہم کوئی زبان سے ذکر نہیں کر رہے، اس وقت تلاوت نہیں کر رہے، ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے کہ فرشتے بھی رش کریں گے. یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر جو آدمی غصے پہ قابو پا لے، وہ برے غصے پر، اللہ وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ فرشتے بھی رش کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے زبان بھی نہیں ہل رہی ذکر کے لیے، کچھ نہیں ہو رہا،
کوئی ظاہری تبدیلی جسم پر نہیں آ رہی، مقام اتنا نصیب ہو گیا ہے کہ فرشتے بھی رش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں آئے تو پرنالہ مسجد نبوی شریف میں لگا ہوا ہے اور اس کا پانی مسجد نبوی شریف میں گر رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں، غالباً جمعے کی نماز کے واسطے آئے تھے، تو اس موقع پر وہاں سے پانی کے اوپر سے آیا تو جس سے چھینٹے ان کے کپڑوں میں پڑے، سخت ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ کیا کسی گھر کا پرنالہ مسجد کے صحن میں بھی ہوتا ہے؟ اور حکم دیا توڑ دیا جائے، اس کو توڑوا دیا گیا۔ یہ غصہ اللہ کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے۔ پوچھا کہ پرنالہ کس نے توڑا؟ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے توڑا گیا۔ تو ان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے آپ نے پرنالہ کیوں توڑا؟ فرمایا کہ کیا کسی کے گھر کا پرنالہ بھی مسجد کے صحن میں ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے یقیناً نہیں ہوتا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضرت عباس کو لے کر پرنالے کے نیچے گئے، رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا آپ میرے اوپر کندھے پہ سوار ہو جائیں اور اس کو درست فرمائیں۔ کہنے لگے نہیں امیر المؤمنین ہم خود اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ فرمایا نہیں اب ابھی میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ تو اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیٹھ پہ سوار ہوئے اور اس پرنالے کو درست فرمایا، اور آج تک وہ پرنالہ اسی مقام پر موجود ہے۔ جی ہاں، مسجد نبوی شریف میں وہ پرنالہ اسی مقام پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ان حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کو اسی مقام پر محفوظ رکھا۔ اب اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، ویسے ایک علامتی طور پہ لگا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لگانے کا حکم دیا تھا۔ اب تو سارا مدینہ مسجد نبوی شریف میں آ چکا ہے، تو وہ علامتی لگا ہوا ہے صرف۔ اللہ کے لیے غصہ آنا۔ اچھا، جب آدمی غصے پر قابو پاتا ہے اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ انتہائی اعلیٰ درجے کی شجاعت اور عدالت پیدا ہو جاتی ہے اگر غصے پہ قابو پا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ساتھ تھے، ایک مقام سے گزرے تو کشتی ہو رہی تھی، ایک پہلوان سب پہ غالب تھے۔ آپ نے فرمایا ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کشتی لڑ رہے ہیں اور یہ آدمی سب پر غالب ہے، جو بھی اس کے مقابلے میں آیا وہ ہار گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، اب سب متاثر تھے اس پہلوان سے، اس کی طاقت سے، اس کی جسمانی قوت سے، سب متاثر تھے۔ آپ اس موقع پر تربیت فرما رہے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب۔ آپ نے فرمایا بچھاڑنے سے اور پہلوانی سے کوئی آدمی مضبوط نہیں ہوتا، طاقتور نہیں ہوتا، طاقتور آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت قابو پا لے۔ اچھا، غصے پر اگر قابو پایا تو کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ شجاعت اور عدالت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے والے، لیکن اللہ کے لیے غصے پر قابو پایا تو سب سے زیادہ شجاع اور عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے جو جج غصے والا نہ ہو یہ کبھی بھی عدل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، اپنی اولاد کا، اپنی زندگی کا۔ عدل کے ساتھ فیصلے آسان نہیں ہوتے۔ عدل سے فیصلہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو لوگ حرم کے اندر نماز پڑھنے لگے کھلم کھلا، اور جس دن سب لوگ چھپ کر ہجرت فرما رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار لگائے اور علل اعلان ان کے سامنے آئے، طواف کیا اور قریش مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ جس کو شوق ہو کہ اس کی ماں بے فرزند ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو میرے سامنے آ کر مجھ سے دو ہاتھ کر لیں۔ پھر اس طرح انہوں نے ہجرت فرمائی۔ تو جتنا غصہ اللہ کے لیے ہوگا اتنی شجاعت پیدا ہو جائے گی، اتنی بہادری پیدا ہو جائے گی اور اتنی عدالت پیدا ہو جائے گی، انصاف۔ اس لیے اپنے ذاتی مفادات والے غصے پہ قابو پانا۔ اچھا، اگلی گزارش، آخری باتیں یہ ہیں، تھوڑی باتیں لمبی ہو گئی معذرت۔ اگلی بات یہ ہے بعض دفعہ غصے کے اظہار کیے بغیر اولاد کی تربیت نہیں ہوتی، ماتحتوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اونچی آواز سے بات جب تک نہ کریں تو نہیں سنتے، ان کی تربیت اس انداز سے نہ کی جائے تو نہیں مانتے۔ اب کیا کریں؟ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب غصہ آئے ان کی غلطی پر قابو پا لیں، پھر مصنوعی غصہ ظاہر کر کے خوب ڈانٹیں، لیکن مصنوعی غصہ اس کو احساس نہ ہو، اس کا صاحب تو بہت سخت ناراض ہو رہے ہیں، مصنوعی غصہ ظاہر کر کے ڈانٹا جائے
یہ غصہ انتہائی عدل اور انصاف کے ساتھ ہوگا، اس سے بد مقابل دشمن نہیں بنے گا، اولاد دشمن نہیں بنے گی۔ ورنہ تشفی غیظ کے لیے اگر مارا جائے نا، تشفی غیظ کے لیے غصہ شدت ہے، اس کو تشفی پہنچانے کے لیے مارا جائے، یہ آگے والے دشمن بن جائیں گے، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے۔ ہمارے والد صاحب مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع اشرفیہ، ایک دفعہ میں پتنگ اڑا رہا تھا، مغرب کے وقت پتنگ اڑانے کا شوق تھا، تو والد صاحب چھت پہ آ گئے۔ والد صاحب کو شام کے وقت کم دکھائی دیتا تھا، تو انہوں نے پکڑ کے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تو میں نے ان کو کہہ بھی رہا ہوں کہ میں عبد الرحمن ہوں، میں نے کہا شاید ان کو نظر ہی نہ آ رہا۔ انہوں نے کہا ہاں عبد الرحمن سمجھ کے مار رہا ہوں اور سمجھ کے نہیں مار رہا ہوں۔ کہنے لگے والد صاحب کے غصے میں عدل تھا، والد صاحب کا غصہ مصنوعی تھا، آج بھی اس مار کی مجھے لذت آتی ہے، لطف آتا ہے، ان کی تنبیہ پیاری لگتی ہے۔ اسی طرح اگر حفظ کے مدارس کے اندر تو اساتذہ ماریں گے تو وہ تشفی غیظ کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے تھوڑی ہوگا۔ تشفی غیظ کے لیے ہوگا تو بچے آگے سے بددل ہو جائیں گے اور والدین مدارس سے بددل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لہذا غصہ جب بھی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں سے قابو پانا، اور پھر جس موقع پر ضرورت ہو مصنوعی غصہ ظاہر کر کے تربیت کر لینا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بعض اہل حکمت کا یہ قول ہے کہ جو شخص غصے کے وقت میں قابو پا لے اللہ تعالیٰ اس کو اس موقع کا حل عطا فرما دیتے ہیں، ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ میں آیت کا ترجمہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ الذین ينفقون فی السراء، متقین کون ہوتے ہیں؟ جو خوشی میں اور بدحالی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور اگلی آیت میں ایک تیسری خوبی کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔